بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے فضائل نوافل، یعنی نفلوں کی فضیلت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ انتہائی عام بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے نوافل بھی عطا کیے جن کے ذریعے ہم فرائض میں رہ جانے والی کمیوں کو کوتاہی کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے اس کی نمازوں کے بارے پوچھا جائے گا۔ اگر اس نے انہیں پورا کیا ہوگا تو پوری لکھی جائیں گی، اور اگر پورا نہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ دیکھو اگر میرے بندے کے پاس نوافل ہیں تو ان سے فرائض کی کمی کو پورا کر دو۔ اس حدیث میں کثرت نوافل اور زیادتی تطوع کی ترغیب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا علیک بکثرۃ سجود اللہ فانک لا تسجد اللہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجات وحط عنک بها خطیئۃ، کہ کثرت سجود یعنی کثرت نوافل کو اپنے آپ پر لازم کر لو، کیونکہ جب تم اللہ کو ایک سجدہ کرتے ہو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور تمہاری ایک خطا مٹا دیتا ہے۔ جن نوافل کو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر ادا فرمایا ان میں اولین سنتیں موقدہ ہیں جو فرض نمازوں سے قبل یا بعد ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ان کی بھی حفاظت کی ترغیب دلائی اور ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بندہ روزانہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرائض کے علاوہ 12 رکعتیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 12 رکعتوں کی تعین یوں فرمایا کہ 4 رکعت قبل الظہر و رکعتین بعدها و رکعتین بعد المغرب و رکعتین بعد العشاء و رکعتین قبل الفجر، یعنی 4 رکعتیں قبل ظہر اور 2 اس کے بعد، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، اور 2 عشاء کے بعد، اور 2 رکعتیں جو ہیں وہ فجر سے پہلے۔ مسلمان اپنے دین کی ابتدا جس نفل نماز سے کرتا ہے وہ نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں، لہذا انہیں ترک کرنے یا ان کے بارے میں غفلت برتنے کے بجائے ان کی عظیم فضیلت اور ثواب پر نظر رکھیں کہ ان سے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، یعنی جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں یہ 2 رکعتیں۔ ایک اور روایت میں ہے لہما حب الی من الدنیا جميعا، میرے نزدیک ساری دنیا سے بڑھ کر فجر کی 2 سنتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ادائیگی میں جلدی کرتے اور کبھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء من النوافل اسرع منہ الی الرکعتین قبل الفجر، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی 2 رکعت سنتوں سے زیادہ کسی نفل میں جلدی کرتے نہیں دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے فجر کے علاوہ زور سے پہلے بھی 4 رکعت ادا فرماتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدع 4 قبل الظہر، یعنی یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زور سے پہلے 4 رکعت کبھی ترک نہیں فرماتے تھے، اور اسی طرح زور کے بعد بھی 2 رکعت سنت ہمیشہ ادا فرماتے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل الظہر 4 و بعدها رکعتین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور سے پہلے 4 اور اس کے بعد 2 رکعتیں ادا فرماتے۔ جو مسلمان زیادہ ثواب عظیم فضل جنت میں دخول اور جہنم سے آزادی کا خواہشمند ہو اسے چاہیے کہ زور سے پہلے
اور بعد 4 رکعتیں ادا کیا کرے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی قبل الظہر اربعا وبعدها اربعا حرمہ اللہ علی النار، کہ جس نے زور سے پہلے اور بعد 4 رکعتیں ادا کی اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد 2 رکعت سنت پر بھی ہمیشگی اختیار کی۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی رکعتین بعد المغرب فی بیتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد 2 رکعت سنت اپنے دولت خانہ پر ادا فرماتے تھے۔ یہ تمام سنت موقدہ ہیں، ان پر ہمیشگی ضروری ہے اور نوافل کی ادائیگی کے بہت عظیم فوائد بھی ہیں، تو جس نے اس پر مداومت اختیار کی اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے اسے معزز بنا کر تمام امور میں اس کی حفاظت فرمائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب خاص نصیب ہوگا۔ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ جس چیز کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے اس میں سے فرض زیادہ محبوب ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے جہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو اسے ضرور دوں گا، اور اگر وہ میری پناہ چاہے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ تو جو اپنے دین اور دنیا کی بھلائی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کرتا رہے۔ مسجد میں باجماعت نماز ادائیگی کے بعد اگر آسانی ہو تو باقی سنت اور نوافل گھر جا کر ادا کریں، کہ ایسا کرنا گھر میں نزول رحمت و برکت کا سبب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں کوئی شخص مسجد میں نماز ادا کر چکے تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر میں بھی ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کے سبب اس کے گھر میں برکت نازل فرمائے گا۔ نوافل کی کثرت سے ظاہر و باطن کی پاکیزگی اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، اور بندہ مومن کو اچھی پرسکون زندگی نصیب ہوتی ہے، اور وہ اپنے رب تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے فرائض مکمل اور نوافل کثیر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول کر اپنی رحمت سے اسے داخل جنت فرما دے گا۔ لہذا فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کو بھی کثرت کریں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت یاد الہی میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ وہ مہینہ چل رہا ہے جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، رمضان کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔